نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة آل عمران آية نمبر 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم میری پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو پھر تم سے اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور اور بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اتباع سنت کی طرف بلایا جا رہا ہے اور یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ اگر ہمیں اس چیز کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور آپ دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ چونکہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے نا، تو ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ تو یہاں پر ایک پیرامیٹر دے دیا گیا ہے، آپ کو ایک میزان دے دیا گیا ہے، ایک کرائٹیریا دے دیا گیا ہے کہ کون سے ایسے طریقے ہیں یا کون سا ایسا رستہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، یا تم اللہ کی فیورٹ بن سکتے ہو، یا اللہ کی محبت کے رستے پہ چل سکتے ہو، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کیسے پیروی کرنی ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی محبت ایسوسیٹ ہے، اٹیچڈ ہے ود دی وے آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ کے رستے پر چلے بغیر اللہ کی محبت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ دیکھیے کہ بڑا آسان سا یہاں پر ایک فارمولا دے دیا گیا ہے کہ اللہ کی جو محبت ہے وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے ایک پورا میکنزم دے دیا گیا ہے، ایک پوری گائیڈ لائن، ایک پورا آپ دیکھیے کہ اسوہ حسنہ دے دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ یعنی اب کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے یا اللہ سے محبت یا اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اور رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو۔ اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پتہ نہ ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں علم نہ ہو، اور ہم یہ کہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں اس بات سے، یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو یا انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک بھی اگر اللہ اور اس کے رسول میں سے ایک بھی چیز کو ہم مس کرتے ہیں تو ہمارا دین ادھورا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ لازم ہے۔ اب پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اتباع کی بات کی گئی ہے اور اس کے بعد اطاعت کی بات کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ سے ہماری جو تعلق ہے، ہمارا جو آپ کے ساتھ ریلیشن ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں، تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے آپ پر ایمان، یعنی اس چیز کے اوپر ایمان رکھنا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے چنا اور آپ اللہ کی طرف سے آخری نبی ہیں جو اس کے بندوں کی طرف بھیجے گئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے آپ کی اتباع، ایمان،
ایمان کے بعد اتباع، یعنی اتباع سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے کیا، جو آپ نے کیا، جو کچھ آپ اپنی زندگی میں آپ فرما کر گئے، جس کا آپ نے حکم دیا، جس سے آپ نے روکا، ان ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ اس کا ایک تو پہلی بات ہے کہ نالج حاصل کریں، اور اس کے بعد ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بن ہی نہیں سکتا۔ اور پھر تیسری چیز ہے آپ کی اطاعت، یعنی پھر جو پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے اس کو کر لینا ہے، اور جب پتہ چل گیا کہ اس سے روک دیا ہے تو اس سے فوراً رک جانا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ابھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیز تھی، یا آپ نے حکم دیا کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، یا آپ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس کو کرو، ہمیں وہ حدیث ہم نے پڑھ لی، وہ علم ہمیں مل گیا، اور ہم کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کچھ ٹائم کے بعد دیکھ لیں گے، یا ابھی فوراً سے تو میں یعنی اس چیز کی اہلیت نہیں رکھتی کہ فوراً کر لو، لوگ کیا کہیں گے کہ ایک دم سے حجاب شروع کر دیا، ایک دم سے نمازیں شروع کر دی، ایک دم سے جو ہے وہ سارے رسوم و رواج چھوڑ دیے، ہے نا۔ ہماری آپ دیکھیے کہ اطاعت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو اپنی زندگی کو ویسے گزارنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ہماری زندگی آپ دیکھیے کہ خوشیاں، غمیاں، شادی بیاہ یا روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے یا آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری مطلب سوشل کسٹمز ہیں، یا وہ جو رسوم و رواج ہیں، یا پیچھے سے چلے آ رہے ہیں آباء و اجداد سے، اور ہم یعنی ظلم تو یہ ہے کہ دین کے نام پر ان کو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ سب سے بڑی چیز آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے نا، ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے اپنی امی کو دیکھا پڑھتے ہوئے، خواتین کی بات کر رہی ہوں۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ مسجد وغیرہ میں وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر بھی ان کے لیے چانس ہوتا ہے اپنی نماز کو بہتر کرنے کا، لیکن ہم خواتین تو چونکہ زیادہ تر گھروں میں ہی ہوتی ہیں، تو ہمارے لیے نماز کے لیے سیمپل کون ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ نماز پڑھو، وہ تو ہمیں شاید ہم اس کو تو بادر ہی نہیں کرتے، یا ہم نے کبھی اس طرف سے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے تو نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ ہم تو ویسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے پیرنٹس کو یا خاص طور پہ ماؤں کو دیکھا، ماں جو ہماری مائیں ہیں انہوں نے وہ کیسے نماز پڑھتی ہیں، جیسے انہوں نے اپنی ماؤں کو دیکھا، یعنی آپ دیکھیے ایک پورا وہ آباء و اجداد سے ایک چلا آ رہا ہے طریقہ۔ تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے دین کے نام پر اپنایا ہوا ہے، اور اس میں بڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ جس نے بھی دین میں کوئی نیا کام شروع کیا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا یا آپ نے نہیں بتایا، تو وہ مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے اور اس کو شروع کرنے والا بھی مردود ہے۔ مردود کا کیا مطلب ہے؟ رد، یعنی وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ہر نیا کام کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نئی چیز، ہر نیا ایڈیشن، ہر ایسا کام جو شریعت کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت۔ ٹھیک ہے، سنت کا اپوزٹ ہے بدعت۔ سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور بدعت یعنی سوشل ایلیمنٹس یا سوسائٹی سے جو ہم نے لیے ہوئے ہیں، یا فیملیز، یا جو جہاں ہم رہتے ہیں کلچر کے اکارڈنگ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ دین کی اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں، اپنے عقائد کی بات کر رہی ہوں۔ تو کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز جو تم دین کے نام پر اڈاپٹ کرتے ہو وداؤٹ دی کنسرن کہ یہ سنت میں ہے، یہ شریعت میں ہے، تو وہ گمراہی ہے۔ اور کل ضلالۃ تہدی الی النار، ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی تو اس چیز کو بہت غور سے اور بڑے فکر سے جو ہے وہ کراس چیک کرنا چاہیے اپنی زندگی کے حوالے سے، کہ میں جو کام یا دین کے نام پر یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا نیکی کے نام پر، ٹھیک ہے، نیکی کے نام پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیکی ہے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں نے کہاں سے لیا؟ پھر میں خود سے تو نیکی یا بدی کا فیصلہ نہیں کر سکتی نا، ہم نے تو ہر چیز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے قدم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے آگے نہ بڑھاؤ۔ یعنی ہر کام میں ایک مومن کی
یہ شان ہے اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, تو پھر ہمیں ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ کراس چیک کرنا چاہیے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے, اور فکر کرنی چاہیے اس چیز کی کہ کیا میرا یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کے سے میچ کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا تو اس کو فوراً ہمیں اپنی لائف سے نکالنا ہے. ہماری لائکس ڈس لائکس, ایون آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کھانا کھانے کا طریقہ, پانی پینے کا طریقہ, دوسروں سے گریٹ اینڈ میٹ کا طریقہ, کیسے ملنا ہے. کوئی آئے, اتنی خوبصورت جو حدیث ہے کہ کوئی آپ باہر سے آئے آپ کی محفل میں, آلریڈی ایک میٹنگ چل رہی ہے, یہ درس قرآن چل رہا ہے, کوئی باہر سے آئے تو سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہلتے تھے اپنی جگہ سے, یعنی ویلکم کے کا جسچر دیتے تھے کہ میں تمہارے آنے پر خوش ہوا ہوں. اسی طرح اسمائل اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے چہرے کے اوپر اسمائل رکھنا یا خوشی سے ان سے ملنا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پڑوس کے حوالے سے کس قدر جو ہے وہ تلقین آئی ہے. ہمارے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کیا, کہیں ہم ان کو اذیت کا, ان کی کے ساتھ ان کو تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے, ٹھیک ہے. اور تکلیف کا باعث بننے کے کیا طریقے ہیں آج کے دور میں, یہ جو آج ابھی 14 اگست کے حوالے سے اتنے بڑے بڑے ہارنز بجائے جا رہے ہیں, یا پھر کوئی شادی بیاہ کے موقع پر اتنے اونچے گانے, اور پہلے ہی کتنے دنوں سے وہ شور شرابہ ڈھول ڈھمکا وہ آپ کے ہمسایوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا یہ یعنی اتنی مائنر چیزیں, لباس پہننے کا طریقہ بتایا گیا ہے, جو دعائیں ہیں ساری مسنون, آپ دیکھیں کپڑے پہننے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں, گھر میں انٹر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں, واش روم جانے سے پہلے, واش روم سے نکل کر کون سی دعا پڑھنی ہے, کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, سونے کی دعا ہے, جاگنے کی دعا ہے. یہ سب کیا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. تو یہ جو آیت ہے یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی چوائس نہیں ہو سکتی ہماری, آپشن نہیں ہے کہ کریں تو ٹھیک ہے, نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ان اللہ لا يحب الکافرین, انکار کرنے والوں کو, سنت سے دور ہونے والوں کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا. تو اس کو بہت فکر سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی لائف کو کے اندر سنتوں کو شامل کرنا ہے. تب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں گے یا اس دعوے پہ پورا اتریں گے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں میں نے بتائی, پہلی ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, نمبر 2 آپ کی اتباع, نمبر 3 اطاعت, اور نمبر 4 آپ سے محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ, اپنے آپ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان سے روایت ہے کہ اے عمر, کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد اور اپنے سارے گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبت نہ کرے. ٹھنڈے پانی یعنی آپ دیکھیں ڈیزرٹ کا ایریا تھا نا, تو وہاں پر بڑا, آپ شدید گرمی میں سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, ٹھنڈا پانی. یعنی آپ کو بہت شدید, آپ کی جو پسند ہے یا بہت شدید ضرورت میں بھی جو چیز ہے, اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہوگی تو ہماری بخشش ہوگی. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہم تو زبانی کلامی کتنے محبت کے دعوے کرتے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں آ جائیں, اگر ہمارے گھر میں آ جائیں, تو کیا میرا گھر یا میرا رہن سہن یا میری جو اوڑھنا پہننا, میری جو زندگی ہے, کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا کہ یہ تو شاید کوئی کسی اور مذہب کے اوپر چلنے والے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک انگریز مسلمان ہوئے تھے, جرمنی سے غالباً ان کا تعلق تھا, وہ مسلمان ہوئے, اور جنہوں نے ان کو مسلمان کیا وہ پاکستان کے تھے, اور وہ یہاں پر کسی شادی میں شرکت کے لیے آئے, تو اپنے وہ جو نو مسلم تھا, نیو مسلم, اس کو پاکستان لے آئے. اب وہ پاکستان آ کے بیچارہ ہکا بکا رہ گیا, کیونکہ جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے تو کانشیس اسلام قبول کیا نا, شعوری حالت میں اسلام قبول کیا, اس نے تو پورا دین پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا. اور یہاں پاکستان میں آ کر وہ جب شادی اور وہ ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا, تو اس نے کہا کہ یہ کون سے مذہب کے لوگ ہیں, یہ مسلم ہیں. تو وہ جو ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں مسلمان ہیں. وہ کہتی کہ کون سی والے اسلام کو فالو کرتے ہیں,
یعنی جو میں اسلام پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا ہوں وہ تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی. تو آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہماری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بہت کوشش کے ساتھ اپنی لائف کے اندر انٹر کرنا چاہیے. اسی طرح اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کی احادیث سے ہمارا تعلق ہو. جیسے ہم دیکھیں قرآن کو پڑھ رہے ہیں, تفسیر کو پڑھ رہے ہیں, تجوید ہے, قرآن صحیح پڑھنا, اسی طرح قرآن کی انڈرسٹینڈنگ, حدیث کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے, اس کے ساتھ بھی ہمارا مستقل بنیادوں پر تعلق ہونا چاہیے. احادیث کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ بھی ایمان کا اسی طرح حصہ ہے جیسے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مستقل بنیادوں پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے پورے واقعات ہیں, آپ کی مدنی, آپ کی مکی زندگی, آپ کی مدنی زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ ان کی جو پوری ایک سیرت ہمارے سامنے آتی ہے, اس سب کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم سنی سنائی باتوں پر نہ جانے والے ہوں. اور کیوں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں کلیشز بہت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, یا تفرقہ بہت ہے, یا آپ دیکھیں اختلافات بہت ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں پڑھتے, ہمارا اپنا پرسنل تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ. ہم سنی سنائی باتوں پر, یا جو آج کل تو سوشل میڈیا اور میسیجز جو فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ ہمارے تک پہنچ کے ہمارا دین وہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید دین ہے ہی نہیں. تو دین تو اصل میں وہ ہے جو اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے براہ راست ہمارے ریلیشن شپ کے بعد, براہ راست ہمارے تعلق کے بعد ہمیں حاصل ہو. اگر براہ راست تعلق نہیں ہے تو جس چینل سے ہم لے رہے ہیں, جس سورس سے ہم لے رہے ہیں, جس ذریعے سے, چینل سے مراد یعنی جس ذریعے سے ہم لے رہے ہیں وہ اتھینٹک ہو, ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں بتا رہے ہیں. ادروائز ہماری بڑی سخت پکڑ ہونی, اور ہو بھی رہی ہے. آپ دیکھیں اسی لیے تو فتن میں ہیں ہم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم, نوح, ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کو, اور عمران اور ان کے اہل کو, ان کی فیملی کو, تمام جہانوں والوں پر. آپ دیکھیے کہ اللہ کی چون ہے, اللہ کی چوائس ہے, اللہ کی اپنی پسند ہے. اللہ خود چنتا ہے دین کے لیے لوگوں کو, اور الحمدللہ اس بات پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی چنا ہے اپنے قرآن کے لیے, اور اللہ نے ہمیں چنا ہے اپنے دین کے لیے کہ ہم اللہ کے اس وقت دین کو اور قرآن کو سمجھ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ آل عمران کا جو آدم علیہ السلام کا کیوں یہاں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے دنیا کا آغاز ہوا. آپ دیکھیے کہ ان کے ذریعے سے ہی نسل انسانی جو ہے وہ شروع ہوئی. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ان کے اوپر بھی بہت ایک ٹف ٹائم آیا, بڑی مشکل حالات سے وہ گزرے. 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور بہت تھوڑے لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے, اور پھر ان کی دعا پر آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کو ختم کر دیا گیا, اور صرف وہی لوگ باقی رہے جو ان پر ایمان رکھتے تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں, وہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کے اوپر بہت آزمائشیں آئیں, اور وہ اپنی تمام آزمائشوں میں, تمام امتحانات میں پورے اترے. تو اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی فیملی کو چن لیا نبوت کے لیے. اب آپ دیکھیں پھر اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ ان کے خاندان سے آئے. آل عمران جو ہے, اب اگر ہم انبیاء کی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں 2 عمران جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد, ان کا نام بھی عمران تھا, اور ایک مریم علیہ السلام کے والد. چونکہ یہ سورہ آل عمران جب ہم نے شروع کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت میں اہل کتاب نصارہ یعنی کرسچنز کا زیادہ جو ہے تذکرہ ہے. تو یہاں پر پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے جو حضرت مریم کے والد تھے عمران, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. ٹھیک ہے, علی العالمین, کہ ہم نے ان کو تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی, ان کو ہم نے خاص اپنے بندوں میں شامل کیا. ذریۃم بعضها من بعض, یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہی ہیں, یعنی کنیکٹڈ ہی ہیں ایک دوسرے سے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا, جاننے والا ہے. لیکن یہاں پر یعنی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ نبوت صرف انبیاء کی اولاد ہونے پر یا انبیاء کی فیملی سے ہونے پر نہیں دی گئی. آپ دیکھیے ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو
وہ اس طوفان میں ڈوب گئے تھے, ہلاک ہو گئے تھے جنہوں نے آپ پر ایمان نہیں رکھا تھا. اسی طرح لوط علیہ السلام کی فیملی, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد آپ دیکھیے کہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, اور وہی ان کو منع کیا گیا تھا کہ ان کے لیے آپ بخشش کی دعا نہ کریں. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا گیا, ان کی فیملی میں سے ان کے باقی بھائیوں کو نہیں چنا گیا. تو اللہ کی جو چون ہے, اللہ کی جو پسند ہے, یا اللہ کی جو سلیکشن ہے, وہ اس بیس پر نہیں ہے, یا یہ جو ایک پرائرٹی ہے, یا جو ایک یہ جو فضیلت ہے, یہ اس بیس پر نہیں ہے کہ کون کس کے خاندان سے, بلکہ یعنی یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی تھے سارے, لیکن اللہ نے ان میں سے کچھ کو فضیلت دی, کچھ کو چن لیا. اذ قالت امرأۃ عمران, جس وقت عمران کی بیوی کہنے لگی, عمران کی بیوی جو ہے حنا بنت یعقوز ان کا نام جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے, یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام. ٹھیک ہے, یہاں پر آگے چل کر اب ہم حضرت مریم کی سٹوری پڑھنے لگے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. چونکہ یہ اہل کتاب نصارہ جو ہیں ان کے حوالے سے آگے تذکرہ آنے والا ہے, تو ان کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو اچھا یہ آتا ہے روایات میں کہ حضرت مریم کے والد جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور ان کی والدہ حاملہ تھی, یعنی پریگننٹ تھی, اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا. اور اب دیکھیے کہ ایسی خاتون جو شوہر بھی چلے گئے دنیا سے, اب بچہ ہی ان کے لیے ایک آخری سہارا اور امید ہے, تو وہ بچہ بڑا امپورٹنٹ تھا ان کے لیے, حنا جو تھی ان کے لیے. تو انہوں نے یہ کیا کہ پھر انہوں نے نظر مانی, منت مانی. اس زمانے میں لوگ منتیں مانتے تھے کہ ہمارا ایک بچہ, یہ والا بچہ, یا تیسرا بچہ, یا چوتھا بچہ ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں گے. اللہ کے لیے وقف کرنے سے مراد یہ ہوتا تھا کہ پھر اس سے دنیا کا کام نہیں لیا جاتا تھا, وہ دنیا کی یعنی پیرنٹس کی خدمت یا باقی چیزوں سے اس کو آزاد کر کے وہ پھر صرف جو ہے وہ کتابوں کا علم, چونکہ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے نا, تو پھر وہ کتابوں کا علم اور اللہ کے دین کا علم, اور چونکہ انبیاء بہت زیادہ تھے ان علاقوں میں, تو یعنی نیکی کے رستے پر پھر وہ ہوتا تھا. تو عمران کی بیوی یعنی وہ جو حنا بنت یعقوز ہے, انہوں نے یہ منت مانی کہ رب انی نذرت, اے میرے رب میں منت مانتی ہوں, لک تیرے لیے, ما فی بطنی جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے, محررن کہ اس کو میں وقف کر دوں گی, آزاد کر دوں گی, دنیا کے کاموں سے اس کو الگ کر کے تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں. فتقبل منی, تو تو اس منت کو میرے سے قبول فرما, یعنی خیر و عافیت سے مجھے بچہ عطا فرما, تو میں اس بچے کو پھر تیرے رستے میں جو ہے وہ لگا دوں گی. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. فلما وضعتها, پھر جب انہوں نے بچے کو جنم دیا تو وہ کیا تھا, بیٹا نہیں تھا. انہوں نے شاید یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ مجھے تو بیٹا عطا فرما, تو میں اس کو تیرے راستے میں دوں گی. تو اس وقت جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی, قالت کہنے لگی, رب انی وضعتها انثى, کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے. یعنی اللہ کو تو پتا تھا, لیکن وہ کہنے لگی کہ میں نے جو نظر مانی تھی, میں نے جو منت مانی تھی, ظاہر ہے زیادہ تر لوگ بیٹوں کو ہی وہ اس طرح کے کاموں میں وقف کیا کرتے ہوں گے اس زمانے میں. اب بھی آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کے حوالے سے تو کم ہی منتیں مانی جاتی ہیں. تو اللہ نے بیٹی جب عطا کی, واللہ اعلم بما وضعت, اللہ حالانکہ خوب جانتا تھا کہ جو اس نے پیدا کیا ہے, جو اس خاتون نے جس کو جنم دیا ہے, تو اللہ کو تو پتا تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, اور لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک شروع سے چیز چلی آ رہی ہے کہ بیٹوں کو جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے, یا خواتین کو یا بیٹیوں کو خاص طور پر ایک کمزوری کی علامت, یا آپ دیکھیے کہ بیٹوں سے ذرا کمتر اس طرح کے تصور کے ساتھ جانا جاتا ہے. تو پھر بھی چونکہ اب انہوں نے منت مان لی تھی, تو اب یہاں سے ایک ہمیں سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ اللہ نے ان کی منت کے جواب میں ان کو بیٹی عطا کی, اور اس بیٹی سے پھر ان کے خاندان کا نام جو ہے وہ زندہ رہا. اب یہ جو آل عمران ہے, پوری سورت کا نام ہے آل عمران. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اس بیٹی, یعنی وہ اتنی بیٹی کا اتنا بڑا مرتبہ ہوا مریم کا کہ بغیر شوہر کے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بغیر باپ کی ہوئی, کہ انہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نبی پیدا کیا.
ٹھیک ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم, تو میں اس کا نام, یعنی والدہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. مریم کا مطلب ہے یہ عبرانی زبان کا یا آرمیائی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت عبادت کرنے والی یا بہت خدمت کرنے والی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ, اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں, وَذُرِّيَّتَهَا, اور اس کی اولاد کو, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود کے شر سے. سب سے امپورٹنٹ کام یعنی بچے کا نام رکھنا, بچے کا اچھا نام, میننگ فل نیم, جس کا اچھا مطلب ہو. آج کل کے جیسے ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ ہم ڈراماز سے اور جو سنی سنائی چیزیں ہیں ان سے ہم سن کے نام رکھ لیتے ہیں, اور پھر اس نام کو ہم خود ہی معنی دے لیتے ہیں. جیسے کوئی نام ہے جی, اس کا مطلب ہے جنت کا پتھر یا جنت کا پھول یا جنت کا دروازہ. بھائی ایسا نام ہونا چاہیے کہ جس کا مطلب اچھا ہو, جس سے, کیونکہ مطلب جو ہے نام کا, آپ دیکھیے مریم ہی ہوئی, پھر بہت عبادت کرنے والی ہوئی, بہت اللہ کی جو ہے وہ فرما بردار بندی ہوئی. ٹھیک ہے, تو ایسا نام ہو جس کا مطلب بہت اچھا ہو, جس کی میننگ آپ کو شور آپ ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. اور پھر اس میں خاص طور سے دینداری جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. یعنی ایسا نام نہ ہو کہ جس کا, جیسے مثال کے طور پہ خوشبو ہے یا پھول ہے, ٹھیک ہے, اس کے بجائے وہ نام رکھیں جو بچے کے اندر اللہ سے اس کو کنیکٹ کریں. کیونکہ وہ جب بڑا ہو تو اس سے کوئی اس کے نام کا مطلب پوچھے تو آپ دیکھیے کہ ایک تو پرسنالٹی میں بھی اثر آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی شخصیت میں بھی اثر آتا ہے آپ کے نام کا. دوسرا یہ کہ جب بچے کو آپ اس کے نام کا مطلب بتاتے ہیں تو اس کو پھر آپ لنک کریں ضرور. جیسے میری بڑی بیٹی کا نام ہے اسوا یعنی رول ماڈل, اور اب اس کو میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ اسوا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے ان کو اسوا کہا گیا, یعنی پرفیکٹ رول ماڈل. سب سے بہترین رول ماڈل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ملا سکتے ہیں, اور پھر بچوں کے اندر بھی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے, یا ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھے آگے نواسیوں کے, نواسوں کے, یا آپ کے جو صحابہ ہیں ان بہت سارے بچوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام رکھے, تو ان کو ضرور ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم سنی سنائی باتوں پر, یا پھر جنت کا پتھر اور جنت کا پھول اور جنت کی ہوا, اور کیونکہ وہ شورٹی کہیں پر بھی نہیں ہے. آپ کیسے جنت سے ہو گیا ہے ہم کہ ہمیں پتا ہو کہ وہاں پہ پتھر کا نام یہ ہے اور جنت کا جو دروازہ ہے اس کا نام یہ ہے, یہ تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے. اور دوسری اہم چیز کہ چونکہ حضرت مریم کی والدہ عقل مند خاتون تھیں اور نبیوں کی فیملی میں سے تھیں, ان کے جو خالو تھے حضرت مریم کے, یہ آگے چل کے آ رہے ہیں زکریا, اس وقت کے جو نبی تھے, ان کی فیملی آپ دیکھیے کہ ان کی فیملی سے تھی. تو ان کو اس بات کا علم تھا کہ بچی کو سب سے زیادہ کس چیز سے بچانا ہے, شیطان سے. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی ہم سب ماؤں کے لیے, ہم خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا یہاں پر لیسن ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو فوراً, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اچھا نام اس کے لیے سوچ کر رکھیں, بچے کا حق ہے. اس کی پیدائش سے پہلے بھی سوچ سکتے ہیں, پیدا ہوتے ہوئے بھی آپ, جیسے وہ پیدا ہو اس کے بعد آپ اس کا اچھا نام رکھیں. اس کے بعد یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کو اور اس کی نسل کو شیطان کی شر سے بچا. فتقبلها ربها بقبول حسن, تو اللہ نے یعنی ان کے رب نے اس بات کو اچھے سے قبول کیا, یعنی ان کی دعا کو قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور ان کی بہترین پرورش کی, ان کو بہترین بڑھوتری دی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اور ان کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا. زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے, اس وقت کا جو دور تھا اس میں نبی تھے, بہت نیک انسان تھے اور بہت بزرگ تھے. ٹھیک ہے, یعنی جس وقت یہ مریم پیدا ہوئی ہے تو زکریا علیہ السلام اتنے بڑھاپے میں تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی. تو اس کے پیچھے بھی پوری اسٹوری ہے کہ پھر فال نکالے گی. اچھا, جو بچہ منت والا بچہ ہوتا تھا, جس کو نظر مانی جاتی تھی یا منت مانی جاتی تھی کہ ہم نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا, تو اس کے لیے پھر یہ اسپیشلی ہوتا تھا کہ اس کو اس وقت کے نبی یا اس وقت کے کوئی جو بہت نیک لوگ ہیں ان کے گھر رکھ دیا جاتا تھا, وہ اس کی پرورش کرتے تھے. تو یہاں سے ایک چیز اور بھی سامنے آئی کہ بچے کی پرورش کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو نیک ماحول ملے. بچے کو اچھا ماحول دینا
اس کی آگے کی فیوچر جو بھی اس سے آپ کام لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ دیکھیے کہ آج کل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سائنس میں بڑے اچھے ہوں, تو میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی کلاسز میں, چھوٹے چھوٹے سے لیول پر 2-3 کلاس میں روبوٹکس پڑھایا جا رہا ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بچوں کو سکھائی جا رہی ہے, کوڈنگ سکھائی جا رہی ہے, یہ کمپیوٹر وغیرہ کی. اور آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو ہم قرآن یا حدیث سے ان کا تعلق, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو ہم صرف اتنا رکھتے ہیں کہ ناظرہ قرآن پڑھ لیں, حالانکہ ناظرہ قرآن سے صرف قرآن کو پڑھنے کا طریقہ آتا ہے نا, قرآن کی میننگ, قرآن چاہتا کیا ہے, قرآن بنانا کیا چاہتا ہے آپ کو, یہ والی چیز ہم بچوں میں بہت اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جیسے مسلمان ہیں آج کل. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو یہ ایک طرح سے پیرنٹنگ ٹپس دی جا رہی ہیں ہمیں, یہ ہمیں بچوں کی پرورش کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. اچھا, پھر یہ ہوا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر وہ قرہ نکلا, فال نکلی, اور وہ اپنے گھر لے گئے مریم علیہ السلام کو, اور وہاں پر ان کی پرورش ہوئی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ماں کی دعا کو قبول کیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, اب ان کا الگ سے ایک حجرہ بنایا ہوا تھا مریم علیہ السلام کا, تو جس وقت زکریا ان کے اس حجرے میں جاتے تو وہاں پر وجد عندها رزقا, دیکھتے کہ اس کے پاس نت نئے فروٹس اور بڑے اچھے کھانے کی چیزیں, ایسے بھی پھل ہوتے جو سیزن کے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ ان کے پاس پڑے ہوتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس. قال یا مریم, تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا, اے مریم, انا لکی ھذا, تمہارے پاس یہ سب کہاں سے آیا ہے, تم تو یہاں سے نکلتی نہیں ہو, میں نے بھی تمہیں نہیں لا کر دیا. قالت هو من عند اللہ, تو وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے بھی چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے. اللہ کو نہ سورسز سے کوئی لینا دینا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کے پاس پہنچانے کا کیا سورس ہوگا, انسان عقل سے سوچے کہ زکریا نے بھی نہیں لا کے دیا, وہ خود بھی باہر نہیں گئی, تو اللہ کو سورسز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ بغیر سبب کے, بغیر کسی حساب کتاب کے دیتا ہے. اسی طرح موسم کے بغیر, موسم نہیں بھی ہے تو اللہ دے دے گا. تو یہاں سے ایک ہمیں بڑی پیاری چیز پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے نا, جب ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو ایسی یعنی دعا مانگنی چاہیے. مجھے ہمیشہ اس آیت سے میں اپنے لیے یہ چیز لیتی ہوں کہ جو ہمیں لگ رہا ہو کہ امپاسبل ہے, اللہ کے لیے تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں جو پاسبلٹیز ہیں. ایسا ہی ہے نا, میں اور آپ اپنی دعاؤں پہ غور کریں کہ پاسبلٹیز کیا ہیں. اللہ سے دعا پاسبلٹیز کے بیونڈ مانگنی چاہیے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اچھا, جب زکریا نے دیکھا اس بات کو تو انہوں نے کیا سبق لیا اپنے لیے کہ انہوں نے فوراً وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, اے اللہ تو بغیر حساب کے, بغیر موسم کے, بغیر کسی ذریعے کے عطا کرتا ہے, تو مجھے بھی اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا کر. ٹھیک ہے, یعنی یہاں سے ایک اور چیز ہمیں سامنے آ رہی ہے ہمارے کہ جب ہم کوئی وانڈر یا کوئی حیرت انگیز چیز دیکھیں تو ضرور اللہ سے فوراً دعا کریں. ٹھیک ہے, جس چیز سے ہم حیران ہو جائیں دیکھ کر, اس کے بعد ضرور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو اتنی حیران کن چیز بنا سکتا ہے تو میرے لیے یہ کرتے, میرا تو بڑا چھوٹا سا کام ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے وانڈرز کیا ہے, جیسے ہم ابھی ناردرن ایریاز میں لوگ بہت جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے آپ جب بہت بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یا بہت اونچائی پہ درخت دیکھ رہے ہیں تو وانڈر ہی ہے نا یہ, وہاں اتنی اونچائی پہ کس نے بیج لگایا ہوگا. تو اس چیز کو بھی ہم اپنی پیرنٹنگ میں لے کے آ سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ کوشچن پیدا کریں کہ وہاں اتنی دور پہاڑ پہ کس نے درخت لگائے, اللہ نے. یہاں پہ تو ہم بیج لگاتے ہیں نا تو پودا اگتا ہے, وہاں اللہ نے. اسی طرح اس کو دیکھے پانی اور ہر چیز وہ زیادہ گرین ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اسی طرح باقی وانڈرز میں جیسے ایک دم سے بادل آ جانا, بارش ہو جانا, وانڈر ہے نا, یعنی ایک حیران کن چیز ہے. تو اس وقت فوراً سے, اسی لیے آپ دیکھیے کہ بارش کے وقت بھی دعا کا ہمیں کہا گیا. تیز ہوا جب چل رہی ہے, یعنی جو بھی چیز ایسی ہے کہ جو کیجول نہیں ہے, جو نارمل جو عام طور پہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر ہے, تو فوراً ہمیں پھر اس چیز کو ریئلائز کر کے اپنے بچوں کو بھی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو اللہ سے آپ فوراً دعا مانگیے کہ اے اللہ
تو میرے یہ حاجتوں کو پورا فرما دے، تو میرا یہ کام کر دے. جیسے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جیسے حج کے دنوں میں یہ اس چیز کو سامنے رکھ کے دعا مانگنا کہ کتنے لوگ آپ دیکھیے کہاں کہاں سے اٹھ کے اللہ کے حضور پہنچے ہوئے. اے اللہ اتنے لوگ تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر جگہ کے. تو نے اتنے لوگوں کی دعا سنی ہے، اتنے لوگوں کی تو دعا سن کے قبول کرتا ہے، میری بھی دعا سن لے، ہے نا. تو یہ ایک اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا بڑا اچھا پیارا طریقہ ہے. انک سمیع الدعاء، بے شک اللہ تو ہر طرح کی دعا سنتا ہے، چاہے آپ دل میں مانگیں، چاہے آپ اردو میں مانگیں، چاہے آپ عربی میں مانگیں، چاہے آپ پشتو میں مانگیں، ہے نا. کوئی بیریئر نہیں ہے، نہ لینگویج کا ہے، نہ پاکی نہ پاکی کا ہے کہ جی مسئلے پہ بیٹھ کے دعا مانگنی ہے. آپ جہاں کھڑے ہیں، جس جگہ پر ہیں، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ سے کنیکشن جوڑیے. فنادته الملائکہ، اس وقت فرشتوں نے آواز لگائی، وَهُوَ قَائِمٌ، اور وہ کھڑا تھا، يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اسی محراب میں، اسی حجرے میں نماز پڑھ رہا تھا یا دعا مانگ رہا تھا. یعنی زکریا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ اکبر، اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، بیٹے کی. کتنا پیارا نام ہے یحییٰ. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمے کی، اللہ کے بات کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وسیدن، اور سردار ہوگا، عزت والا ہوگا. وحصورا، اور پاک باز ہوگا، نیک ہوگا. ونبیًا، اور نبی ہوگا. من الصالحین، نیکوکاروں میں سے. یعنی اس طرح سے وہ قبولیت کا لمحہ تھا. یا حضرت زکریا علیہ السلام نے جس وقت دعا مانگی تو ان کی دعا کے جواب میں اللہ نے، آپ دیکھیے کہ جس وقت انہوں نے حیران ہو کے مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے اور اسی جذبے سے جب دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس عمر میں تمہیں وہ بیٹا دوں گا کہ جو پورے زمانے سے انوکھا ہوگا. اچھا اب انسان ہے نا، دیکھیے انبیاء بھی انسان ہے نا، بشر ہیں. اب وہ کہنے لگے زکریا، قال ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے. وقد بلغنی الکبر، کیونکہ میں تو بہت بڑھاپے میں چلا گیا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. بانجھ سے مراد یہ ہے کہ ابھی اب ایک تو پوری لائف اس کا بچہ نہیں ہوا اور اب وہ اس ایج میں ہے کہ یعنی بچہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ سارے وہ جو ایک فرٹیلٹی والی ایج تھی جس پر وہ بچہ پیدا کر سکتی تھی اس سے وہ گزر گئی. اب بڑھاپے میں آ گئی، بڑھاپے میں تو بچہ پیدا نہیں ہوتا نا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح، یعنی وہ جو فرشتہ لے کر آیا تھا نا میسج، اس نے جواب دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کو ایج کا بھی بیریئر نہیں ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو پھر ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اسی لیے دیکھیں قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے نا تو یہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں ایمان ہمارے کو بوسٹ کرتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے اسی ایمان کے ساتھ دعا مانگے. اب دعا کرنے کے بعد دیکھیے زکریا کو جب خوشخبری مل گئی تو اس وقت وہ چونکہ ظاہری اسباب، ہم انسان تو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا جو ریزنز بن سکتے ہیں اگلی کسی چیز کی. قال رب اجعل لی آیہ، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں، یعنی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے. قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، انہوں نے کہا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن آپ نے لوگوں سے بات نہیں کرنی، صرف اشارے سے آپ بات کر سکتے، 3 دن بس چپ. ٹھیک ہے، یہ ہندوؤں کے ہاں ہے، ہندوؤں کے ہاں یہ کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ان کے ہاں مون ورت ہے. مون ورت کہتے ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں، صرف اشارے سے بولتے ہیں. تو ان کے جو کتابیں ہیں وید، اس کے اندر جب میں نے اس کے حوالے سے پڑھا تھا تو وہاں پر یہی تھا کہ یہ رشیوں سے یعنی نبیوں کے تھرو ان کو یہ بات پہنچی. تو اب آپ یہاں دیکھیں قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ چونکہ میں ریلیجنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ہندوازم پہ بھی آج کل میرا کام ہے تو میں ہمیشہ یہ دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ہر مذہب میں، کیونکہ اہل کتاب تو ان کے پاس تو کتاب آئی، یہودی اور عیسائیوں کے پاس تو کتاب وحی جو ہے پہنچائی گئی نا. باقی جو مذاہب ہیں، ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے یا سکھ ازم ہے یا جین ازم ہے یا باقی جو چائنیز ریلیجنس ہیں، ان میں بھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ جو اچھائی والی جتنی بھی چیزیں ہیں کنیکشن کہیں نہ کہیں ملتا ہے. تو آپ اس چیز کو یہاں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں میں نے نبی نہ بھیجا ہو. وما من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہے جہاں پہ ڈرانے والا نہیں آیا.
تو یہ ایک برسرے گزرتے گزرتے یعنی تذکرہ ہو گیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اور ان دنوں میں تم نے اپنے رب کو بہت یاد کرنا ہے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. یہاں سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جب دعائیں قبول ہو جائے, آپ کو لگے میری دعا قبول ہوئی ہے, اس کو ریئلائز کریں, ٹھیک ہے, ایڈمٹ کریں کہ اللہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا, اس پہ خوشی کا اظہار کریں. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں کہ جب مشکل میں ہوتے ہیں نا تو ہم اور طرح کے ہوتے ہیں, ہمارا اٹھتا بیٹھتا جو حالت ہے ہماری, ہم اس میں ایک بے چینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم اس تنگی سے, اس مصیبت سے نکلتے ہیں, وی آر ٹوٹلی چینج. ہم اپنے وہ خوشیوں میں لگ جاتے ہیں, ان کو سیلیبریٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. کرنا چاہیے, لیکن آپ اس کو, اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمیں یہ کن دعاؤں کے نتیجے میں ملی. جیسے پاکستان آپ دیکھیے, جس وقت نہیں تھا ہمارے پاس, جن لوگوں کے پاس, اب جن لوگوں کے جو بزرگ ہیں ان کی باتیں سنیں, یہ قائد اعظم کے اوپر محمد علی جناح پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں رکھے. ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے نا ان کو, کہ جنہوں نے اس وقت کتنے مشکل حالات میں اس چیز کا فیصلہ لیا, اور لوگ کتنی دعائیں کیا کرتے تھے مدارس میں, مساجد میں دعائیں ہوئی کہ اللہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے. کس لیے؟ کیا الگ جگہ چاہیے تھی رہنے کے لیے؟ نہیں, جہاں ہم اسلام کے مطابق, اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں. پھر جب وہ مل گئی, اب ہم خوشی تو منا لیتے ہیں پاکستان کی, جیسے آج انڈیپینڈنس ڈے, جی پاکستان کی خوشی ہے ہمیں آزادی کی, لیکن کیا ہم ان دعاؤں کو ریئلائز کرتے ہیں جو قبول ہوئی, اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں یہ ملا پاکستان؟ تو اب ہمیں وہی کوششیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کنیکٹڈ ہیں چیزیں. اسی طرح اپنی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں کو لے کے آنا چاہیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس وقت کس حالت میں ہوتے ہیں, اور لکھ لیں اپنے پاس کہ ہم کتنی مصیبت میں تھے اور اللہ نے ہم سے یہ مصیبت ٹالی, اللہ نے ہم سے وہ جو ایک پورا فیز تھا ٹینشن کا, پریشانی کا, وہ دور کیا. کیا پھر ہم شکر گزاروں میں سے ہوئے؟ کیا ہم نے اللہ کا شکر کیا؟ کیا ہمیں اس طرح جس طرح ہم باقی سیلیبریشنز کرتے ہیں, اللہ کی عبادت میں بھی ہم نے کچھ ایکسٹرا کیا یا نہیں کیا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ, اور اس وقت کو یاد کیجیے جب ایک مطلب فرشتوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے مریم سے کہا اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. یہ جو کاف کے نیچے زیر آ رہی ہے نا, طَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ, یہ عربک میں فیمیل کے لیے, یعنی مونس کے لیے, فیمیل کے لیے, میسکلائن کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کاف کے نیچے زیر جو ہے. اگر یہاں پہ مرد ہوتا تو اس کے لیے کہا جانا تھا ان اللہ اصطفاک وطہرک. ٹھیک ہے, تو اللہ اس وقت چونکہ فرشتے جو ہیں وہ مریم علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے, وطہرک, اور آپ کو پاک کیا ہے. پھر جن کو اللہ چن لیتا ہے ان کو اللہ خود پاک کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ ان کو پھر ایکسٹرا ساری چیزوں سے خود بخود دور کر دیتا ہے. وَاصْطَفَاكِ, اور اللہ نے آپ کو چنا ہے علی نساء العالمین, تمام جہان والی عورتوں پر. اب یہاں حضرت مریم کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو تمام دنیا میں جو خواتین ہیں ان کے اوپر فضیلت دی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام باقی عورتوں پر, مسلمان عورتوں پر فضیلت حاصل ہے, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سپورٹ کیا, اپنا ساتھ دیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے. یعنی نبوت کا اعلان ہوا تو کس طرح حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی, اور پھر آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا. شیب ابی طالب میں جس وقت بڑے ٹف ٹائم میں تھے, حالانکہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ایک بزنس ٹائکون تھی اپنے ٹائم کی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ سارے قریش کی دولت ایک طرف, حضرت خدیجہ کی دولت ایک طرف. اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پرپوز کیا اور پھر آپ کا پوری زندگی ساتھ نبھایا. اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ ان کی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, یعنی جیسے ان کی براعت نازل ہوئی. آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ نور میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہے کہ وہ جو ان کے اوپر الزام لگا تھا اور اللہ نے خود ان کے لیے براعت نازل کی اور ان کی جو ہے وہ عزت افزائی کی. اسی طرح فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے. تو یہ خواتین خاص خواتین ہیں, اور ہمیشہ جب خاص طور سے ویمنس ڈے کے حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم
बड़ा वो कर रहे होते हैं कि विमेंस डे, तो उनमें हमें ये ज़रूर नज़र में रखना चाहिए, ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं या जो ऐसी जगह पर काम करते हैं कि जहाँ लोगों के साथ उनका ताल्लुक है, काफ़ी लोगों तक वो बात पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ इस एंगल से भी दिखना चाहिए कि अल्लाह ने कौन-सी ख़वातीन को स्पेसिफ़ाई किया है या उनको चुना है या उनका तज़किरा किया है ना कुरान में, और फिर उनकी क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, और वही हमारे अंदर होनी चाहिए, उन्हीं के तरह का हमें बनना चाहिए, ताकि हम भी फिर उस रास्ते पे अपने आप को समझें या अपने आप को उन तरीकों पर चला सकें कि जो अल्लाह को पसंद है। या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी, ए मरियम अपने रब की इताअत कर, वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, अब अल्लाह ने तुझे चुना है तो तूने अल्लाह की इताअत करनी है और अल्लाह के सामने सजदा करना है, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर, यानी जब अल्लाह आपको चुन लेता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दीन के लिए या दीन का नॉलेज लेने के लिए भी अल्लाह चुनता है। सारे लोग नहीं अल्लाह का कुरान पढ़ सकते हैं, या सारे लोग नहीं पढ़ते, नहीं टाइम निकालते, तो अगर आप निकाल रहे हैं तो इट्स वेरी स्पेशल, कि अल्लाह की तरफ से खास और खास इनाम है आपके लिए। तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए कि जब हमें पता चल गया कि अल्लाह ने हमें चुन लिया है दीन के काम के लिए, नेकी के काम के लिए, तो फिर अल्लाह की इताअत में हमें अलग से स्पेशल होना है। हमारी लाइफ के अंदर एक चेंज नजर आना चाहिए, हमारी लाइफ बाकी, और हमारी लाइक्स डिसलाइक्स जो है, ठीक है, वो बाकी लोगों से फिर अलग होनी चाहिए। हमारी जिंदगी फिर बाकी लोगों की तरह नहीं होनी चाहिए। हम वो काम फिर कई, मैं हमेशा ये कहती हूँ, फिर हमें बहुत सारे ऐसे काम भी छोड़ने चाहिए कि जो बज़ाहिर हराम नहीं है, है ना, लेकिन चूंकि उसकी वजह से हम बहुत सारे एक्स्ट्रा कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आप उन चीजों को अवॉइड करें। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करना, या बाकायदा इस चीज पे बड़ा हमारे यहाँ भी बहस होती रहती है कि बर्थडे मनाना जी कहाँ लिखा है हराम है, या कहाँ लिखा है कि नहीं मनानी चाहिए। बट इधर अल्लाह ने आपको दीन के लिए चुना है, आप स्पेशल हैं कि अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, तो आपने फिर अब वो चीजें जो आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, आपने बड़ी केयरफुली उनको लेना है। आप अगर बाकी लोगों की तरह बहुत बड़े बड़े जी वो करके पार्टीज करके उसमें हम बच्चों के अंदर ये चीज डाले बगैर कि तुम्हारा ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है जिसमें तुम दुनिया में आए हो, और तुम्हें अल्लाह ने किस काम के लिए पैदा किया, ये वाली चीज तो मिसिंग होती है। बस बड़ा सा आप जी सेलिब्रेशन करें और उसमें दूसरों को आप जो है वो बताइए दिखाइए कितना महंगा केक है, इतने महंगे लिबास हैं, ये कैसे पसंद हो सकता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं जैसे ड्रामाज और मूवीज और ये सारी चीजें हराम तो नहीं है, हराम नहीं भी है, तो आप ऐसी चीज के ऊपर टाइम जरूर आप देखिए, कोशिश करें कि ऐसी चीज पे लगाएं जिससे आपको कोई फायदा मिले, जिससे आगे चलकर आपको अल्लाह के साथ और ज्यादा जुड़ने में हेल्प हो। ठीक है, तो ये इस चीज की तो मैं इशारा कर रही हूँ कि जब आपको अल्लाह चुन लेता है अपने दीन के लिए, फिर आप स्पेशल हैं, फिर अब आपने अपने रब के साथ बड़ा स्पेशल ताल्लुक रखना है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की बातें हैं, नूही ही जो हम आपको वही कर रहे हैं, इलैका ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए सुभान अल्लाह, उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था कि कोई कहे कि जी उन्होंने पिछली हिस्ट्री पढ़ के तो ये बातें बताई, है ना, ये भी एक देखिए कितना बड़ा मौजज़ा है। इसी तरह मैं और आप कैसे जान सकते थे कि मरियम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, मैं मुझे और आपको कैसे पता चल सकता था कि पहले लोगों के साथ क्या हुआ है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये वो चीजें जो तुम, गैब क्या होता है कि जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन ये सब हुआ, तो ये अल्लाह हमें खबरें दे रहा है। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास खिताब है और आम खिताब सारे मुसलमानों से कि कुरान आपको एक जो है वो मतलब एक बहुत वास्ट नॉलेज देता है, आपको वो चीजें सिखाता है कि जो आप, या उन चीजों का इल्म देता है कि जो आपकी अपनी कैपेसिटी में नहीं है, ये बगैर कुरान पढ़े नहीं पता चल सकती। सुभान अल्लाह। वमा कुंत लदैहिम, और आप उनके पास नहीं थे, इज युल्कून अक़लामहुम, जिस वक्त वो अपनी कलमें डाल रहे थे, अय्युहुम यकफुलु मरियम, के मरियम की कफालत कौन करेगा। तो अल्लाह ने आपको हिस्ट्री से उठा के कितने वाकयात बता दिए। वमा कुंत लदैहिम, और आप उनके पास नहीं थे, इज यख्तसिमून, जब वो आपस में झगड़ रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो बच्चा जिसे स्पेशल किया जाता था, नजर मन्नत मानी जाती थी इसके हवाले से, उसको लेकर बहुत ज्यादा फिर ये कॉन्शियस होते थे लोग कि वो हम लें और हम उसकी परवरिश करें। अच्छा, यहाँ से मैं एक और चीज का इजाफा करती चलूं कि जो मुझे समझ में आता है कि आज के दौर में हमारे यहाँ कौन है जो अल्लाह के लिए खास है।
اللہ کے لیے وقف ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو سوچنا چاہیے. اپنے بچوں میں سے بھی یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو بچہ سب سے زیادہ شارپ ہے, جو بچہ سب سے زیادہ لائق ہے, ہوتے ہیں نا بچوں میں بھی کیٹیگریز ہیں, ساری اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ کے بچے میں جو سب سے زیادہ ذہین بچہ ہے, جو سب سے زیادہ فوکسڈ ہے اپنی اسٹڈیز کی طرف اور کام کو بہت سیریسلی لیتا ہے, بچوں کی چونکہ نیچر ڈفرینٹ ہے, اس کو اللہ کے لیے وقف کیجیے, اور پھر آپ اس کی نعمتیں دیکھیے گا. اس کے بعد جو اللہ آپ کو دے گا, پھر آپ اس کی وجہ سے آنے والی برکتیں دیکھیے گا. اس کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں. اسی طرح جیسے ہمارے میری جو اسٹوڈنٹس میں سے بھی, لسنرس میں سے بھی بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو سائنسز, انجینئرنگ یا اس فیلڈ سے ہیں, میڈیکل کی فیلڈ سے ہیں, جنہوں نے ایسا اتنی محنت سے اتنا کچھ پڑھا, وہ چیزیں پڑھی جو بہت مشکل ہیں, اٹ سیمز ویری ٹف. اپنے آپ کو اب اللہ کے لیے وقف کیجیے, اللہ کے دین کے لیے. اور پھر ایسے بچوں کے لیے, ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے, یا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے روک کر, دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے میں وقف ہیں, پھر ان کی کفالت کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا بڑا کانشیس ہونا چاہیے. پھر ان کی ہیلپ ہمیں کرنی چاہیے. کرتے ہیں ہم مدارس میں جو بچے ہیں, دین کا علم لے رہے ہیں, جنہوں نے کل کو ہمارے جنازے پڑھانے ہیں, نکاح پڑھانے ہیں, ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی, اور اتنی قسم پرسی میں لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں نا, آپ یقین کیجیے. ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں, آپ دیکھیے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یعنی اللہ کے دین کے لیے, لیکن بیکاز آف دی فائنینشیل پرابلمس وہ بہت ساری چیزوں سے دور ہے, نہیں, چونکہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے, بہت آگے کا کام سوچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ ایک ایسے کام میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے دین سے ریلیٹڈ ہے. اب دنیا داری تو نہیں کما رہے نا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آپ دیکھیے قرآن آپ کو یہ ایک میسج دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اگر تم ان میں سے شامل نہیں ہو, پہلے تو کوشش کرو کہ ہم ہی وہ لوگ بن جائیں کہ جو دین کے لیے وقف ہیں. اگر خود نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کی کفالت کا کام کر سکتے ہیں ہم, ان کی ہیلپ بغیر ان کے مانگے, بغیر ان کے یعنی ان کے اوپر احسان جتائے. ان کی جو ہے وہ کسی بھی دین کے طالب علم کو لیا جا سکتا ہے کہ جس کو آپ تھرو آؤٹ اس کی ڈگری, دین کا جو وہ علم لے رہا ہے اس میں آپ اس کو سپورٹ کریں. تو یہ بالکل وہی والی سنت ہو جائے گی جو حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں تھی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم, جس وقت, اس وقت کو یاد کریں جس وقت مریم کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ, اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی. کلمہ یعنی حکم, امر کی, ایک یعنی اللہ کے ایک کلمے کی. اسمہ المسیح, جس کا نام مسیح ہوگا. عیسی ابن مریم, عیسیٰ مریم کا بیٹا. مریم کنواری تھی, شادی نہیں ہوئی تھی, اور اللہ نے ان کو چنا. آپ دیکھیے اتنے بڑے مرتبے پر کہ ان کو بغیر کسی مرد کے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دیکھیے یہ بھی اب محال ہے, یہ بھی محال سے مراد ہے کہ امپاسبل ہے کہ وداؤٹ دی انٹریکشن آف اے میل اینڈ فیمیل کیسے یہ پاسبل ہے کہ اگلا ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بغیر مرد کے تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, یہ میرا آرڈر ہے. اللہ نے تو کن کہنا ہوتا ہے نا, اللہ نے تو حکم کرنا ہوتا ہے اور انسان پیدا ہو جاتے ہیں. تو تمہاری طرف یعنی یہ بچہ ہوگا جس کا نام مسیح. مسیح کیوں ان کو کہا گیا؟ کیونکہ اس زمانے میں طب کا بہت بڑا ایک ٹرینڈ تھا. اچھا, یہ بھی بہت ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ان کے جو اس ٹائم کے اوپر ٹرینڈ تھا نا اس کے اکارڈنگ معجزات دیے. جیسے آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ میجک اور میجیشنز اور جادو سیکھنا اور سکھانا ان چیزوں کا ٹرینڈ تھا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو دیا تھا, آپ دیکھیے عصا کو پھینکتے تھے, وہ اپنے جو ان کے ہاتھ میں اسٹک ہوتی تھی اس کو پھینکتے تھے تو بڑا سا سانپ بن جاتا تھا. اسی طرح وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں دابتے تھے اور اس کو جب باہر نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ چمکتا, چاند سے زیادہ چمکدار بن جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا, یا آپ دیکھیے کہ میڈیکل تو نہیں کہہ سکتے, یا جیسے ہیلتھ کے حوالے سے ہیلنگ کا بڑا ایک چرچا تھا. لوگ بہت زیادہ سیکھ رہے تھے, سکھاتے تھے اس چیز کو کیسے دوسروں کا علاج کرنا ہے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی جو ہے
वो ये विटिलिगो जो होता है ना, सफेद सफेद जिस्म पे दाने, वो निशान बन जाते हैं, हाथ फेरते थे बिल्कुल ठीक हो जाता था। नाबीना लोगों को लाया जाता था, वो हाथ रखते थे अल्लाह के हुक्म से तो वो देखने लग पड़ते थे। मुर्दे को जिंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से हाथ रख के। इसी तरह जो मसीह का, अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम देखिए कि आपके ज़माने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शेर व शायरी का और लिटरेचर का बहुत ट्रेंड था, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुआज़ा दिया गया, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो मैं पढ़ रही हूँ कुरान, ऐसा ऐसा कलाम के जैसा, इसके जैसा उनको फिर चैलेंज भी किया गया ना, एक बना के ले आओ, एक आयत बना के ले आओ, एक सूरत बना के ले आओ, 10 आयतें बना के ले आओ इस जैसी कुरान के जैसी, और बड़ी कोशिशें भी की लेकिन इस जैसा नहीं बना सके। तो हर नबी को उनके जमाने के हिसाब से फिर मौजूद दिए गए। अच्छा मसीह जो है हजरत ईसा अलैहि सलाम को भी कहा जाता है। इसी तरह आप देखिए दज्जाल को भी जो यहूदी है वो मसीहा कहते हैं, मसाया, अवेटिंग मसाया, जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। और मसीह दज्जाल करके कुरान, ये अहादीस में जो हमें दुआएं बताई गई है पनाह मांगने की, तो मसीह दज्जाल यानी मसीह दज्जाल से। अब उसको मसीह क्यों कहा गया, क्योंकि वो भी उसी तरह से अल्लाह के हुक्म से ही, अल्लाह ही उसको वो कैपेसिटी देंगे और ताकत देंगे कि लोगों को वो फितन में डाल सके, कि वो हाथ रखेगा और मुर्दा जिंदा हो जाएगा, वो भी अनोखे काम करेगा। लेकिन वो दज्जाल है। दज्जाल का मतलब क्या है कि बड़ा धोखेबाज, बड़ा धोखा देने वाला। तो ईसा, और ये बड़ी एक सिमिलर चीज है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जूडाइज्म में, कि तीनों हम वेट कर रहे हैं मसीहा का। हम इस चीज के ऊपर ईमान रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, उनको जिंदा उठा लिया गया था, तो अब वो कयामत से पहले वापस आएंगे इंशाअल्लाह, और आकर जो राइज कुफर और चीजें शिर्क की हैं उनको खत्म करेंगे और मुसलमानों को एक बड़ा मर्तबा मिलेगा। ईसाइयों के यहाँ ये उनका अकीदा है। उनके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया गया था, और 3 दिन के बाद उनको, नऊजुबिल्लाह, सूली चढ़ाने के बाद उनको दफना दिया गया था, और 3 दिन के बाद उनकी वालिदा मरियम उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए यरूशलेम आई, ये फ़लस्तीन में, तो वहाँ आई, उनके अकीदे के मुताबिक वहाँ उनकी कब्र थी। और जब वो वहाँ आई, उन्होंने कब्र खुलवाई, तो उसमें ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। वहाँ से उनका ये अकीदा है ईसाइयों का कि अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया है और वो वापस आएंगे, मसाया, ठीक है, उनका मसाया वापस आएगा जो उनको पूरी दुनिया में फिर उनकी इज्जत और बोलबाला होगा। और जूस जो है, क्रिश्चियंस, ये सॉरी यहूदी, उनका भी अकीदा है कि हमारा, और वो तो बहुत तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए उसकी, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि वो कितना सीरियसली लेते हैं इसको, और बड़ी तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से कि जी हमारा वो अवेटिंग मसाया आने वाला है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, मौऊद मसीह मौऊद, के जो आकर हमें पूरी दुनिया में, चूंकि हम स्पेशल हैं, यहूदियों का तो हम पीछे पड़ के आए हैं ना, कि वो हमेशा ये समझते हैं कि हम बहुत स्पेशल हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं नऊजुबिल्लाह, और अल्लाह के बहुत बिलवड हैं। तो हमारा जो मसाया है वो आकर हमें एक बड़े इज्जत वाले मर्तबे पर फाइज करेगा और बाकी सब लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। तो हम तीनों मजाहिब में, तीनों जो अहले किताब मजहब हैं, हम तीनों मजाहिब में ये चीज कॉमन है। अच्छा जी, वजीहन, जो बड़ा मर्तबे वाला होगा, फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत में। आप देखिए इतना बड़ा मर्तबा किसी और नबी को नहीं मिला। एक तो बगैर बाप के पैदा हुए, पैदाइश बड़ी स्पेशल थी उनकी। इनसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आप देखें ऐसे पैदा किया गया ना, उनको तो बगैर बाप के और बगैर माँ के पैदा किया गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया गया। दूसरा आप देखिए कि इनको मोहब्बत करने वाले दुनिया में हमेशा रहेंगे। हम मुसलमान जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, हम भी हजरत ईसा से कितनी मोहब्बत करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, हमारी कुरान, हमारा जो दीन है उसके अंदर उनका एक खास मुकाम है, और कुरान में आप देखिए तस्करा, तो ये भी एक मर्तबे का की अलामत है। इसी तरह आप देखिए ईसाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी जो एसोसिएशन है वो बाकी अंबिया और उनकी उम्मतों के दरमियान नजर नहीं आती है ना। तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा मर्तबा है। और ये भी एक और मर्तबे की बात है कि वो क़यामत से पहले सिर्फ वही, उन्हीं को ये एक एजाज मिलेगा कि वो दुनिया में आएंगे, बाकी अंबिया जो हैं उनमें से कोई भी नहीं आएगा वापस, लेकिन ये वापस आएंगे, दुनिया में आएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम, हमारा अकीदा ये है मुसलमानों का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे। अब वो नबी बन के नहीं आएंगे वापस, या एज अ प्रॉफिट नहीं वापस आएंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे।
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا. یعنی مریم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ایک ایکسپشنل چیز ہونے جا رہی ہے تمہارے ساتھ, ایک بہت مشکل کام ہونے جا رہا ہے. سورہ مریم میں چل کے انشاءاللہ یہ پوری ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کیسے ان کی پریگنینسی کیسے تھی, اور پھر ڈیلیوری کتنا مشکل ٹائم تھا. اور پھر جب لوگوں کے سامنے لوگوں نے سوال شروع کر دیا کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی تو بچہ کیسے آیا, وہ کتنا مشکل ٹائم تھا. تو اللہ ان کو اس مشکل کے لیے پہلے سے تیار کیسے کر رہے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسا بچہ دیا جائے گا, ایسا تمہیں ایسی اولاد سے نوازا جائے گا کہ جو بہت مرتبے والا, بہت معزز لوگوں میں ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور وہ لوگوں سے, مہد کا مطلب ہوتا ہے ماں کی گود, یعنی انفینٹ جو بچہ ہوتا ہے جو بالکل ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے, ابھی جو پیدا ہوتا ہے, وہ اس وقت لوگوں سے بات کرے گا. اور کی آپ دیکھیں بات اس وقت, وہ کہلا, اور پختہ عمر میں بھی وہ لوگوں سے بات کرے گا. یعنی یہ اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں یعنی جب جیسے وہ واپس آئیں گے قیامت سے پہلے, اس وقت بھی لوگوں سے وہ ٹاک کریں گے, یا پھر نبوت ان کو دی جائے گی لوگوں سے, جو ایک کلام سے مراد یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے. وہ من الصالحین, اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. اچھا, یہ یہاں پر ابھی ٹائم کم ہے لیکن میں انشاءاللہ گروپ میں اس چیز کو شیئر کر دوں گی, جو واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا, کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ 2 اور بچوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جنہوں نے ماں کی گود میں پیدائش کے فوراً بعد گفتگو کی. ٹھیک ہے, جیسے ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ ایکسیپشنل اور انیوژول کام کریں. 2 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ, جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے, ایک صاحب جریج ہے اور ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی, اس کا بیٹا ہے. تو ان دونوں وہ کون تھے حدیث کے حوالے سے, وہ میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی. قالت ربی انا یکون لی ولد, حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی, ہے اللہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے, ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں. اب الگ رہتی تھیں چونکہ منت کا بچہ تھا تو وہ الگ ان کے لیے, وہ میں نے جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں حجرے میں الگ سے وہ رہتی تھی, عبادت مشہور. قال کذالک اللہ, فرشتے نے جواب دیا کہ اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء, پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان سارے حساب کتاب کی کہ مرد ہو اور عورت ہو اور پھر بچہ ہو. اذا قضى امرا, جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے, فانما یقول له, پھر وہ اس کام کو کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون, تو وہ کام ہو جاتا ہے. یہاں دعا کرنی چاہیے. ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے جب یہ آیت پڑھیں تو آپ فوراً دعا کریں کہ اللہ جو بھی آپ کی حاجت ہے, کہ اللہ تو ہمارے معاملات میں بھی آسانیاں فرما, ہمارے سارے کاموں میں بھی اپنے کن کو فرما دے تاکہ وہ کام ہمارے ہو جائیں, کیونکہ تو جب کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہو جایا کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, اور ویسے اسپیشل ہوگا کہ اللہ اس کو کتاب کی تعلیم دیں گے, والحکمت, اور حکمت کی. یعنی جو جسے بھی اللہ اپنے دین کی تعلیم دیتے ہیں وہ اسپیشل ہوتا ہے. والتورات والانجیل, اور تورات اور انجیل اللہ اسے سکھائیں گے. ورسولا الی بنی اسرائیل, اور وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے گا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, اور یعنی یہ اس کے درمیان میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے جب وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, بے شک میں تمہارے سامنے بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی طرح کی شکل. فانفخ فیہ, پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ اللہ کے حکم سے, باذن اللہ, دیکھیں اللہ کے حکم سے اڑنے لگ پڑے گا. اور ایسے ہی یعنی ان کے معجزات میں یہی تھا کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور پھونک مار دیتے تو وہ اصل پرندے کی طرح اڑنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا, یعنی زندہ ہو جاتا تھا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اور میں ہیل کر دیتا ہوں, ٹھیک کر دیتا ہوں پیدائشی نابینے کو. والابرص, اور برس والے کو, وہی وٹیلیگو جو یعنی سفید سفید نشان جو آ جاتے ہیں جسم پر. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ, اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں, بِمَا تَأْكُلُونَ, جو تم کھا کر آئے ہو, وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. یہ بھی اللہ کے حکم سے ان کو سکھایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی ہیں. یعنی معجزات ہے نا, معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وانڈرز, حیران کرنے والی. ان فی ذالک, ان ساری چیزوں میں, لآیۃ لکم,
تمہارے لیے نشانی ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. لیکن آپ دیکھیے پھر بھی اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا جیسے یہ پیچھے آیت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں, یعنی یہود کی طرف. اور یہود کا اس وقت یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ دین سے بہت دور تھے, اپنے مذہب کو وہ کھو چکے تھے, بہت جگہوں سے مارے کھا کھا کر. اب وہ رومیوں کے انڈر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر مبعوث کیے گئے وہاں پر رومن امپائر, یعنی ایمپرر جو ہے اس کی امپائر تھی, رومن بادشاہ تھا, اور وہ لوگ سارے کے سارے بت پرست تھے. یہودی اب ان بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ, اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا, اصل دین کی طرف بلایا, تو انہوں نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو تصدیق کر رہا ہوں بین یدیّ, جو میرے سامنے ہے, تورات سے, من التورات, تورات سے, یعنی تورات ہی کتاب تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں, نبی تھے, رسول نہیں تھے. یعنی رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت, نئی بک لے کر آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلی ہی شریعت کو, پچھلی ہی جو کتاب ہے تورات, اسی کو ہی ان کو لے کر, یعنی ان کو دے کر بھیجا گیا. تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ, اور میں تمہارے لیے حلال کر دوں گا, بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. یعنی یہ جو تمام معجزے ہیں یہ نشانی کے طور پر تمہیں دیے گئے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ, بس تم اللہ سے ڈرتے رہو. وَأَطِيعُونِ, اور اللہ کی اطاعت کرو, میری اطاعت کرو.